بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب بہن نے دونوں سوالات کیے ہیں. ایک تو بیعت سے متعلق اب ایک نئی بات سننے میں آئی ہے کہ بیعت کیا جائے تو مسلمان ہیں، نہیں تو نہیں. تو اس میں کیا ہے، بیعت کی حقیقت کیا ہے، یہ بتا دیں مختصر سا. اور جو اجلاس منعقد ہو رہے ہیں یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز آج کل ہو رہی ہیں، اس کا قرآن و احادیث سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے، اور یہ عملی زندگی میں کرنے میں اسی طرح کی کوئی خبات ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے ابھی سوال کیا ہے، لیکن بہن نے اپنے سوال میں جماعت کا یا ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن کا نام لیا ہے، لیکن ہم شروع ہی دن سے اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی جماعت کے نہ تائید میں کہتے ہیں نہ جماعت کے خلاف کہتے ہیں. ہم صرف مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. ہم کسی شخصیت کے، کسی آرگنائزیشن کے، کسی بھی پرٹیکولر چینل کے نہ خلاف میں کہتے ہیں نہ تائید میں کہتے ہیں. ہم اپنی بات صرف مسئلے پر رکھتے ہیں. اس کے بعد ہر ایک کو اس کے بعد اپنے اپنے سمجھ کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، اس کے بعد اس کو اپلائی کرے اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے زندگیوں میں. ہم صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتائیں گے. تو بہن نے جو سوال کیا ہے جماعت کے مسئلے کو ہٹاتے ہوئے، جو سوال ہے بیعت کا، دراصل وہ حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 206. نوٹ فرما لیجئے انگلش حوالے کے مطابق، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم. اگر اس حدیث کو غور سے پڑھیں گے آپ تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خلافت ہوگی، ہندوستان میں خلافت نہیں ہے، اگر خلافت پائے جائے تو ایسے وقت پر تم کو جماعت المسلمین یعنی کہ خلافت المسلمین، مسلمانوں کی جو خلافت ہوتی ہے، وہ امامہم اور ان کا جو خلیفہ ہوتا ہے، یہ وہ جماعت نہیں ہے جو 10-12 کی جماعت یا 20 کی جماعت، یا ہندوستان میں 10-20 جماعتیں، 30 جماعتیں مراد ہیں. اس حدیث کو لا کر اپلائی مت کیجئے، کیونکہ یہ جماعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود تھی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کہا تو عربی میں جماعت کہتے ہیں خلافت کو. تو کوئی اگر آپ کو مس کوٹ کرتا ہے یا مس لیڈ کرتا ہے تو آپ اس کی باتوں میں مت آئیے. یہ بالکل حدیث کو غلط طریقے سمجھانا ہوا. تو جماعت المسلمین سے مراد اگر خلیفہ ہوگا تو تم کو چاہیے کہ تم خلیفہ کی اطاعت میں زندگی گزارو. اس کا صحابی خود کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر خلیفہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کر لو اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کرو. یہ افراتفری میں تم جماعتوں کے چکر میں، فرقوں کے چکر میں مت پڑو. صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، صحابہ کی جماعت سے اپنے آپ کو جڑانے کی کوشش کرو. بس یہ ہے حدیث کا مفہوم. اور یہ کہنا کہ بیعت ضروری ہے، ظاہر بات ہے خلیفہ آئے گا تو ہم بیعت کریں گے. جب خلیفہ، وضو رہے گا تو ہم، اگر پانی رہے گا تو ہم وضو کریں گے، پانی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ہم تیمم کریں گے. اسی طرح خلیفہ رہے گا تو ہم بیعت کریں گے. اب خلیفہ نہیں ہے تو پھر ہم، ظاہر بات ہے بیعت کا سوال بھی نہیں اٹھتا. البتہ سفر کی بیعت، یہ سارے مسائل الگ ہے، اس کو لا کر اس میں خلط ملط نہیں کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جہاں تک عید خوشی منانا نعتیہ اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے، سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ہر دن پل پل اپنی نسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معطر کر لیں. اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کوئی بات نہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. جی مدنی صاحب ایک ایس ایم ایس بھی لیتے ہیں. شفیع صاحب لکھتے ہیں کرناٹکا سے، ہم نے نیت کی تھی کہ اگر ہم امتحانات میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے، کیا ہم اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر اور منت کے 3 طریقے ہیں یا 3 اس کی قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ بدلے کو بدلہ، اللہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں بدلے کو بدلے والی نظر. اور یہ نظر مکروہ ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اس پر ابھارا نہیں جائے گا. دوسری نظر یہ ہے کہ آپ بغیر بدلے کے کہے اللہ میں تیری راہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر ثواب ملے گا. تیسرا یہ ہے کہ آدمی گناہ والی نظر مانے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں قبر کو جاؤں گا، تو ظاہر بات ہے یہ صحیح نہیں ہے نظر. بہرحال جہاں تک آپ نے نظر مان لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابھارتے کہا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، نیک وہ لوگ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. لیکن فیوچر میں آپ نظر ماننے کی عادت مت ڈالیے. جب آپ کو خوشی مل جائے تو شکرانے کی عادت ڈالیے، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم نظر ماننے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا ہم اللہ کو لالچ دینا چاہتے ہیں؟
تو لہذا نظر کی عادت بدلے کو بدلے والی نظر کی عادت مت ڈالیے. کام ہو جانے کے بعد شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کر دیجئے, غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے, روزہ رکھ لیجئے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا. جی ہاں, میں جی آپ کی آواز سارا عالم سن رہا ہے بجوز آپ کے. جی بتائیے. میں زین العابدین بول رہا ہوں کلیان سے. زین العابدین صاحب جی کلیان سے. یس جی میرا سوال یہ تھا, کیا عید کو عید میلاد النبی کو عید کہنا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے جہاں تک سنا ہے کیا عید میلاد النبی صرف کہہ سکتے, عید نہیں کہہ سکتے, کیونکہ حضور نے اس وقت روزہ رکھا تھا, پیر کا دن تھا. تو ذرا کلیریفائی کریں گے وہ کیا ہے ایکچولی, اور اس کو جائز ہے کہ نہیں عید کو عید کہنا؟ بہتر, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے, ان کا بھی سوال نوٹ کرتے ہیں. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم مدر خالد صاحب. جی محترم عید میلاد النبی مبارک. میں عباس خان شیخ پیٹ. جی عباس صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے حسن صاحب. جی جی یہ آثار مبارک کی زیارت میلاد النبی کے موقع پر کی جاتی ہے. جی جی یہ کس حد تک صحیح اور معتبر ہے؟ بہتر صاحب, بہت شکریہ عباس صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا. شیخ پیٹ حیدرآباد. جی شکریہ. مدنی صاحب دونوں سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ایک زین العابدین صاحب نے کلیان سے کہا تھا کہ عید میلاد النبی کہنا جائز ہے یا نہیں ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن تو روزہ رکھا تھا اس دن, یا صرف میلاد کہا جائے؟ اس سے متعلق جواب بتاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناظرین کو ایک مرتبہ یاد دلاؤں گا کہ ہمارا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن. تو ایسے وقت پر میں تو چاہوں گا کہ غیر مسلم حضرات بھی پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن کیا تھا, اور ساتھ میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسے سوالات کریں کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم حضرات کو بھی معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن کیا تھا. لیکن چونکہ اب آپ لوگوں نے سوال کیا ہے جو بھی اس سے ریلیٹڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق, ایک تو سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی, عید کہنے کا قرآن اور حدیث میں کہیں پر ذکر ہے؟ اگر آپ قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کر لیجئے, کہیں پر بھی عید کا ورڈ میلاد کے ساتھ نہیں آیا ہے. البتہ جہاں پر عید کا ورڈ آیا ہے وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو بقرعید ہوتی ہے, اور عید المومنین جمعہ کی عید. یہ 3 عیدوں کے لیے ہمارے پاس تصور ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے. تو ظاہر بات ہے ہم اپنی طرف سے کوئی اور کو ہم ظاہر بات ہے عید کا ورڈ قرآن اور حدیث میں اگر ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے دلیل چاہیے. تو قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی عید کا ورڈ نہیں ملتا. اور عید کے کل ملا کر 7 دن ہوتے ہیں. 9ویں تاریخ عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے. 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی جس میں ہم قربانی کرتے ہیں. 11 12 اور 13 یہ ہوئے عید کے دن, اور 7 میں ہوا جمعہ کا دن اور عید الفطر. کل ملا کر 7 دن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور بھائی نے کہا کہ آثار مبارکہ خاص طور سے عید کے دن یا میلاد النبی کے دن جا کر خاص طور سے زیارت کرنا, اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جہاں تک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک ہے, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے, بال ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آثار موجود ہے یقیناً اس کے اندر برکت ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہوتے تھے, جب آپ کٹنگ کراتے تھے, جب آپ قصر کرتے تھے, تو وہ بال صحابہ اکرام صحابیات محفوظ رکھتے تھے ایک برتن کے اندر. اور جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو پانی میں وہ جو بال رکھے ہوئے تھے اس میں پانی ملاتے, اور اس کے بعد چھان کر پانی الگ کر لیتے اور بال اسی میں رہ جاتے, اور وہ پانی مریضوں کو پلاتے تو مریض اچھے ہو جاتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے جڑی ہوئی چیزوں